کھڑکی سے انتظار کیا کرتا اور دوسرا وہ جو امینہ کی جالی والی جھروکوں میں آ کے اس کا انتظار کو ٹٹول جاتا۔ سلیم کی آنکھوں میں روز امینہ کو دیکھنے کی چاہ رہتی، تو امینہ دوپہر کو شروع ہوتے ہی چاہت بن کے وقت کی لگام کو تھام لیتی تھی۔ سلیم اپنی کتاب میں جھانکتے ہوئے جھروکے میں بیٹھی امینہ کے نام کی اذان دیتا اور امینہ تکیے کے غلاف کاٹنے کے بہانے اس کے نام کی اذان پڑھا کرتی۔ سلیم اس وقت کبھی اپنا سبق یاد نہیں کر پایا اور امینہ کی کروشیاں بھی الٹ پھنڈے ڈالتی رہتی تھی۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وقت تو ایک ہی ہے، کچھ دیر کے لیے دو ہو جایا کرتے۔ دونوں وقت کے اپنے اپنے پھیرے میں بیٹھے بہانے سے روز ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے۔ شاید اسے ہی عشق حقیقی کہتے ہیں۔ امینہ، امینہ نیچے آ کے ذرا شربت بنا دے، کچہری سے تیرے ابا کے ملنے والے آئے ہیں۔ کبھی کبھی امی کی پکار پچھل تارا بن کے وقت کے بیچ گہن لگا دیتی۔ اب گہن تو گہن ہوتا ہے، دیدے عشق ٹوٹ جاتا۔ جی آئی امی، امینہ کہہ کے اپنا دوپٹہ سنبھالتے نیچے چلی جاتی۔ سلیم کی نگاہیں اپنی کھڑکی سے نکل کر امینہ کے جھروکے میں آ جاتی۔ اس کے کڑھے ہوئے تکیے کے غلاف میں سلیم اپنا نام تلاش کرتا ہے، پر اس پر تو نام امینہ کا ملتا۔ امینہ سرخ ریشمی دھاگوں سے اردو میں لکھا ایک نام دیکھ کے پھر سلیم مسکراتا اور صاحب بلے کا ایک کلام یاد آ جاتا۔ رانجھا رانجھا کرتے میں تو آپ ہی رانجھا ہوئے، رانجھا میں رانجھے وچ اور خیال نہ کوئی۔ سلیم کی کھڑکی بند ہوتے ہی وقت پھر سے ایک ہو جاتا اور گلیوں کی دوپہری میں آوارہ جھومنے لگتا۔ ویسے تو سلیم کمہار تھا اور اپنے چچا کے ساتھ دن بھر آنگن میں مٹی کوٹا کرتا تھا۔ اس کو پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا، ورنہ اس سے قسمت روٹ جائے گی۔ قطرہ قطرہ وقت جوڑ کر وہ پڑھتا رہتا، وہ پڑھائی کر کچھ بننے کے انتظار میں تھا اور امینہ اس کے بننے کے انتظار میں تھی۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ٹھیک سے کسی کو یاد نہیں، شاید اس وقت سے جب سلیم 14 سال کا تھا اور امینہ اس سے بڑی دکھنے میں لگتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب سے یہ کھڑکی تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے ہونے نہ ہونے میں تھوڑا ہاتھ تو ہمارے در و دیوار کا بھی ہوتا ہے۔ دوپہر ہوتے ہی وقت امینہ اور سلیم کی آنکھوں میں تھم جاتا، لیکن امینہ کے ابو کے لیے وہ میلوں دور نکل گیا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی اب سج دھج کر گھر میں آنے لگا تھا تاکہ امینہ کے ہاتھ پیلے ہو سکیں۔ ابا جب بھی امینہ سے کہتے، امینہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتی۔ اس کو لگتا کہ اس کے ہاتھ تو نہ جانے کب کے پیلے ہو چکے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہی امینہ اپنے جھروکے میں آ جاتی، سلیم بھی پڑھنے کے بہانے اپنی کھڑکی کھول کر بیٹھ جاتا۔ معاف کیجیے گا، بات آج کی نہیں ہے، 200 سال پرانی ہے، لیکن سنا آج رہا ہوں۔ سننے والے نہیں تھے تو سنا بھی نہیں پایا، بھولا کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ قصبے کی گلیاں، محلے، وہ اونچے پھاٹک، سب یاد ہے مجھے۔ کوئی جستجو تو نہیں ہے، لیکن جب بھی راہ کے رودنے بیٹھتا ہوں، اس بیتے قصبے کی جیوگرافی ایسے ابھر آتی ہے جیسے میں ہی اس کا آرکیٹیکٹ ہوں۔ میں کون؟ چلیے بتا ہی دیتا ہوں۔ میں وہ تیسرا وقت ہوں جو ان دو وقتوں کے بیچ سے خدا حافظ کہتا ہوا نکلا اور السلام علیکم کہہ کر کے پھر واپس آیا۔ ویسے میرا نام رحمان ہے۔ میں امینہ کو آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کتنی بڑی تھی یہ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ میں اکثر ان کے گلے سے جھولتا تو مجھے ان کے بالوں سے کاچنی مٹی کی خوشبو آتی۔ میں اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بار بار ان کے گلے سے جھومنا چاہتا تھا،
وہ مجھے جھٹک کر کہتی، کیا ہے رحمان، مجھے پریشان مت کرو، اپنا سبق یاد کرو۔ اور میں اپنا سبق یاد کرنے بیٹھ جاتا۔ الف جبرا، بے جبرا، الف جیری، الف پیشو۔ سبق یاد کرنے کے بعد جب میں امینہ آپا کو سنانے جاتا تب مجھے دو وقت ایک دوسرے سامنے ٹھہرے ہوئے دکھتے، اور میں تیسرا وقت بن کر کہتا، آپا میں جا رہا ہوں۔ ان کا زرد سا چہرہ چونک جاتا، اس میں دو گہرے گڈھوں والی مسکان بھر آتی۔ ارے اپنا سبق تو سناؤ، وہ جھک کے کہتی، اور گاچنی مٹی کی خوشبو پھر سے میرے ذہن میں بھر جاتی۔ امینہ ابا کی ریڈیو کا غلاف چل رہی تھی، تبھی سلیم کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی، بہت ہوئی لکھائی پڑھائی، پڑھ لکھ کر لاٹ صاحب بنے گا، ٹانگ توڑ دوں گا اگر کتاب ساتھ لگا تو۔ اس کے بعد آواز بند ہو گئی، اور کافی دنوں تک پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ کافی دن گزر گئے، سلیم کی کھڑکی نہیں کھلتی، اور امینہ کے ہاتھ میں کروشیا ناچتی رہتی۔ وہ جمعرات کی شام تھی جب گلی کے نیچے ایک فقیر گاتے ہوئے گزرا، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا۔ یہ سن کر امینہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک آئے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا اس فقیر نے، میں اس وقت اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ تو کو جا من کو جا کا مطلب میرے لیے امینہ کے آنسو ہی تھے۔ سلیم کی اپنے چچا سے لڑائی کیا ہوئی، وہ تو کہیں گم ہی ہو گیا تھا۔ کتنا وقت بیت گیا لیکن وہ میرے لیے لامکاں کی طرح ٹھہرا ہے۔ لامکاں اس کو کہتے ہیں جب ہمارے نبی اللہ سے ملنے گئے تھے تب وقت ٹھہر گیا تھا۔ ارے روتی کیوں ہو، جانے والے واپس نہیں آتے۔ وہ رمضان کا پہلا روزہ تھا جب امینہ کی امی نے دسترخوان بچھاتے ہوئے کہا۔ امینہ نے کچھ نہیں کہا۔ امینہ کے ابا کچہری میں منشی کا کام کیا کرتے تھے۔ وکیلوں کی تحریریں لکھتے لکھتے وہ تقدیریں بھی لکھنے لگے تھے، اور ایک دن انہوں نے امینہ کی تقدیر بھی لکھ دی۔ عید کی نماز پڑھ کر امینہ کے ابا واپس گھر آئے تو کیمامی سوئیاں پروستے وقت سامنے بیٹھے نوجوان سے کہا کہ کیمامی سوئیاں بنانے میں ہماری امینہ کا جواب نہیں۔ جی اب تو ہمیں روز ہی میٹھا ملا کرے گا، ہماری تو روزے قبول ہو گئے۔ امینہ کے ابا گدگد تھے۔ دوستو اس کے بعد کہانی پیچھے چلتی ہے اور پھر ایک بار وقت مڑ کر سامنے آتا ہے۔ میرے امتحان نزدیک تھے، سو امینہ آپا دھتری پھر آپا، یہ زبان بھی ایک بار کوئی رشتہ باندھ لے تو عمر بھر نہیں چھوڑتی۔ امینہ سے پڑھنے کے لیے میں دیر رات تک لیمپ جلائے پڑھتا رہتا۔ میں بار بار قافیے کو دہراتا رہتا۔ جب تک کوئی جملہ پکا یاد نہیں ہو جاتا تب تک امینہ اس کا ترجمہ نہیں سمجھاتی تھی۔ امینہ کے ابا سے جب کوئی تحریر غلط ہو جاتی تو اس پر وہ سیاہی گرا دیتے ہیں، لیکن اس بار امینہ کے ابو نے امینہ کی قسمت پر سیاہی گرا دی تھی۔ عید کے ٹھیک ایک مہینے پر بعد امینہ کی ڈولی پاس کے گاؤں میں چلی گئی۔ جتنے لوگوں نے دیکھا وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ امینہ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا، وہ تو بس اپنے پیلے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میں تو سلیم کو ڈھونڈتے ہوئے بہت دور نکل گیا تھا، پر گزرا ہوا وقت بھلا ڈھونڈنے سے کہاں ملتا ہے۔ بس وقت کا ایک پھیرا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو وقت ایک بار پھر لوٹ کر سامنے ضرور آتا ہے۔ امینہ اپنی سسرال چلی گئی
دوپہریں اب کیسی اکیلی لگنے لگی تھی. چاندنی اب بھی نکلی تھی لیکن اس کی زد میں آ کر کھلنے والا وہ چہرہ نہیں تھا. اور اس خالی پن کو یاد رکھنے کے لیے اس محلے میں ہی اکیلا رہ گیا تھا. کہتے ہیں کہ کچھ بولتی نہیں ہے، بالکل خاموش رہتی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، دن بھر آسمان کو یا تو کھڑکی کو جھانکتی رہتی ہے. یہی حال رہا تو اس لڑکی کو ہم نہیں رکھ سکتے. اب کی بار یہ آواز امینا کے آنگن سے آ رہی تھی. اس کے ابو جھنجھلائے ہوئے تھے. ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پھر نئے گھر میں من بھی نہیں لگتا. آپ ملے امینا سے؟ امینا کی امی کا گلا بھر آیا تھا. کیسی ہے میری بچی؟ بتائیے، آپ ملے ہیں؟ ہاں، صحت بہت گر گئی ہے. آپ ساتھ لے آتے کچھ دنوں کے لیے. امی بے چین سی ہو اٹھی تھی. امینا کے ابا خاموش وہاں سے چلے گئے. وہ جمعرات کی شام تھی. پھر سے فقیر کے گانے کی آواز میرے کانوں میں سنائی تھی. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا. میں جانتا تھا یہ آواز کئی گاؤں کو پار کرتی ہوئی امینا کی سسرال کی دہلیز پر ضرور ٹکرائے گی. دیکھو، ہمارے گھر یہ سب نوٹنکی نہیں چلے گی. سمجھے، یہ کھڑکی کے باہر جھانکنے کی عادت اپنے میکے میں ہی رکھو. ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے یہاں کی لڑکی اس طرح نہیں جھانکا کرتی. امینا کے شوہر نے اتنی زور سے کھڑکی بند کی، اس کا پیتل کا کندہ ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا. شوہر صاحب اپنا کالا کوٹ اور ٹائی پہن کر کچہری چلے گئے اور امینا اس بند کمرے کے اندھیرے میں بیٹھی رہی. جن کے قلب بھلا عشق کے نور سے روشن ہوں، ان کو دنیاوی روشنی کی کیا ضرورت؟ وہ بات حقیقت تھی یا فسانہ، پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ امینا اب پاگل ہو چکی ہے. امینا کا شوہر جب دیکھو امینا سے ناراض رہتا. آخر کار ایک دن بگی میں اپنے سامان کے ساتھ امینا کو اس کے گھر بھیج دیا گیا. ہم نے تو بہت علاج کرایا لیکن ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے. آگے کے الفاظ امینا کے شوہر کے ہونٹوں سے نہیں نکلے. ادھوری کہیں بات خطرناک ہوتی ہے. میں اپنے مدرسے سے لوٹ رہا تھا. جیبوں میں جھاڑی کے بیر بھرے تھے، بڑی مشکل سے وہ توڑے تھے. میری انگلیوں میں کئی کانٹے بھی لگے تھے. میں امینا کے گھر پہنچا اور چلایا، امینا آپا. امینا اس بند کھڑکی کو گھور رہی تھی. ان کا جسم کتنا گھل گیا تھا. میں نے دھیرے سے جا کر ان کو یہ بیر دیے. اللہ کا شکر ہے اس نے آج کچھ منہ لگایا، رحمان تو روز آ جایا کر. امینا کی امی نے کہا. اگلی رات شب بارات تھی، جس میں روز جاگ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، خوب جاگ کر لوگ عبادت کرتے ہیں. میری دادی نے بتایا تھا کہ اللہ اس رات چوتھے آسمان پر آ جاتا ہے. اس رات میں امینا کے گھر پر ہی آ گیا تھا عبادت کرنے کے لیے. ساری رات مدرسے سے نعت پاک پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں اور میں جھروکے میں تسبیح پر پہلا کلمہ پڑھتا رہا. غسل کر کے امینا کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا. آج انہوں نے سفید کرتا سلوار پہنا تھا. جنت الفردوس کا عطر بھی لگایا تھا، جیسے کسی مزار پر جا رہی ہوں. وہ سیدھی آئیں اور جانماز پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگیں. میں انہیں نظر نہیں آیا. مجھے پہلی بار ان پر غصہ آیا. وہ پڑھتے ہوئے بھی اسی کھڑکی کو گھور رہی تھی. کہتے ہیں شب رات کو دعا قبول ہوتی ہے، سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. شاید امینا کا بھی فیصلہ لکھ گیا تھا. اس دن کے بعد امینا کا کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کسی اناتھالے کو وقف کر دی.
جس میں اناتھ بچوں کو فری پڑھایا جاتا ہے. دوست